اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 میں افعال تفضیل کے بارے میں۔ ہم نے افعال تفضیل کی کیا پڑھا تھا؟ قسم کو پڑھ لیے۔ استعمال کتنے طرح سے ہوتا ہے، یا تو اس میں تفضیل بغیر الف لام بغیر اضافت کے ہوگا، یا الف لام کے ساتھ ہوگا، یا اضافت کے ساتھ ہوگا۔ اس کے استعمال کے سارے ہم نے کام پڑھ لیے کہ پہلے میں یعنی اگر الف لام اور اضافت کے بغیر ہوگا تو کیا حکم ہے؟ من کا لانا واجب ہے، چاہے ظاہر میں ہوگا یا مقدر ہوگا۔ اور اس میں تفضیل ہمیشہ مفرد مذکر رہے گا، مفرد مذکر۔ دوسری قسم کیا تھی؟ الف لام کے ساتھ الف لام ہوگا تو من کا لانا منع ہے، اور پھر یہ رعایت کی جائے گی۔ اس میں تفضیل بولیے علی اصغر مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث، تسنیہ کے ساتھ تسنیہ، جمع کے ساتھ جمع استعمال ہوگا، مطابقت کرائی جائے گی۔ تیسرا یا پھر اس اضافت دو طرح، یا تو معرفے کی طرف مضاف ہوگا، یا اگر نکرے کی پہلا کیا تھا؟ معرفے کی طرف مضاف، اگر وہ بولیے معرفے کی طرف مضاف ہوگا تو بھی من کا لانا بنا ہے، لیکن اس میں جائز ہے، یا تو مطابقت کرائیے اس میں تفضیل کو، یا ہمیشہ مفرد مذکر لائیے۔ اس میں تفضیل کو یا تو مفرد مذکر لائیے بولیے، یا مطابقت کرا سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر نکرے کی طرف مضاف ہے، اس میں تفضیل اگر نکرے کی طرف مضاف ہے تو پھر من کا لانا بھی منع ہے، اور تسنیہ جمع بھی لانا منع ہے، یعنی مفرد مذکر ہی آئے گا اس میں تفضیل ہمیشہ۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھا تھا کہ اس میں تفضیل کے بعد والا اسم کب منصوب ہوگا اور کیوں منصوب ہوگا۔ تو کہا کہ منصوب کب ہوگا کہ جب افعال تفضیل کے بعد والا اسم منصوب ہوگا۔ کب؟ تو منصوب ہوگا کیوں؟ تمیز کی بنا پر۔ کب؟ جب وہ معنی کے اعتبار سے وہ بعد والا اسم فاعل ہوگا۔ جیسے انت اکثر علمن میں علمن اکثر کے بعد اس میں تفضیل کے بعد ہے الاصغر منصوب ہے، کیونکہ معنی میں یہ علم ہے، یعنی یکثر علم، ٹھیک ہے نہیں؟ علموں کا کسورا علموں کا۔ اس کے بعد یہ بتایا تھا افعال تفضیل کے بارے میں پڑھ لیا ہم نے۔ اب افعال تفضیل کے فاعل کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، لکھا تھا کتنے تینوں چیزیں لکھ لی تھی، تینوں چیزیں ہم نے لکھوا دی تھی کہ اس میں فاعل کا بولیے، اس میں فاعل کا کیا افعال تفضیل کا فاعل، افعال فاعل وہ غالباً کیا ہوگا؟ ضمیر مستتر ہوگا۔ افعال تفضیل کا فاعل غالباً اکثر مستتر ضمیر ہوتا ہے، لیکن غالباً ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اس کا مطلب ظاہر بھی۔ اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس میں ظاہر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ جی افعال تفضیل اس میں ظاہر کو رفع دے سکتی ہے علی اصغر غلام علی 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلا یہ کہ صفت بتایا تھا کہ افعال تفضیل نہیں، اس میں تفضیل نہیں، جی ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا ان یکون مسبوقا، یہ کہا کہ افعال تفضیل سے پہلے نفی ہو یا نہی ہو، استفہام انکاری۔ تیسرا اس کا مرفوع، افعال تفضیل کا مرفوع جو اسم ہوگا وہ اجنبی ہو، اور اپنے ہی اوپر اسے خود کے اوپر اس کو خود کے ہی اوپر فضیلت دی گئی ہو، 2 اعتبار سے، 2 مختلف اعتبار سے۔ جیسے مثال دی تھی مارا اے تو رجلن احسن کیا ہے؟ احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید۔ ابھی الکحل کو خود سرمے کو سرمے ہی کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، لیکن 2 اعتبار سے۔ ایک وقت جب کہ سرما دوسرے لوگوں کے آنکھوں میں ہو، ایک وقت جب سرما زید کی آنکھوں میں ہو۔ تو زید کو آنکھ پر سرما، وہ سرما زیادہ افضل ہے، یہ سرما جب دوسروں کی آنکھوں میں اس سے۔ تو 2 اعتبار سے اپنے آپ ہی کے اوپر اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ ہم نے پڑھ لیا تھا، لکھ لیا تھا، عبارت رہ گئی تھی، آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔
آئیے لکھوا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ آئیے یہاں سے پڑھنا تھا ینصبو، ہے نہیں 225 نمبر سے، میں خمسوا 25 کو کیا کہیں گے بولیے؟ 25 225 225 ينسب الاسم الواقع بعد افعال التفضیل الاصغر، غلام علی اسم کے جو واقع ہو افعال تفضیل کے بعد منصوب ہوتا ہے علی التمیز، علی چراغ علی تمیز کی بنا پر، کب؟ متى كان فاعلا فی المعنی، جب وہ اسم معنی کے اعتبار سے فاعل ہو، افعال تفضیل کے بعد واقع ہونے والا اسم جب وہ معنی کے اعتبار سے فاعل، جس انت اکثر علما میں اکثر اس میں تفضیل ہے، اس کے بعد آنے والا اسم علم منصوب ہے تمیز کی بنا پر، کیونکہ یہ معنی کے اعتبار سے فاعل ہے، نہیں انت یعنی کثر علم علم فاعل، وَإِن لَمْ يَصِحْ اگر صحیح نہ ہو، یعنی اس میں تفضیل کے بعد واقع ہونے والے اسم کو اس کے بارے میں صحیح نہ ہو، جعلہ فاعلا، اس کو فاعل بنانا جائز، فاعل قرار دینا جائز نہ ہو، صحیح نہ ہو۔ یہاں پہ آپ انت اکثر علما میں بھلے یہ بولیے یہاں پہ کیا ہے، منصوب ہے تمیز کی بنا پر، لیکن معنی کے اعتبار سے آپ اسے فاعل بنا سکتے کثر علم، لیکن اگر نہ بنا سکیں تو کان مجرور بالمضاف، تو پھر وہ اس مضاف کے ذریعے سے مجرور ہوگا۔ کون مضاف کے ذریعے سے مجرور ہوگا علی اصغر؟ افعل تفضیل کے بعد واقع ہونے والا اسم، انت افضل رجلین، تو افضل کے بعد جو اس میں تفضیل اس کے بعد واقع ہونے والا رجل مجرور ہے، افضل مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے اضاف، کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ فاعل نہیں بنا سکتے رجل کو، کیوں؟ لأن الفضل الواقع فضل، اس لیے کہ جو فضل واقع من انت کے اوپر جو واقع لا من رجل، فضل جو واقع ہوا ہے انت میں ہے نہ کہ رجل میں، ٹھیک ہے، لہذا آپ رجل کو فاعل نہیں بنا سکتے، اس لیے مجرور رہے گا۔ اب آگے دیکھیے الغالب فی فاعل افعل التفضیل، افعل تفضیل کے فاعل میں غالب کیا ہے یعنی اکثر، ان یکون ضمیرا مستترا، کہ وہ ضمیر مستتر ہوتا ہے، یعنی افعل تفضیل کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ ضمیر مستتر ہوتا ہے، اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس میں ظاہر بھی ہوتا ہے، لیکن یرفع افعل التفضیل اسما ظاہرا، اس میں تفضیل رفع دیتا ہے اس میں ظاہر کو، لیکن بثلاثت شروط، 3 شرطوں کے ساتھ۔ الشرط الاولى ان یکون صفتا، کہ وہ اس میں تفضیل صفت ہو، لاسم جنس، یا تو اس میں جنس کی صفت ہو، اور خبر ہو، یا پھر اس میں جنس کی خبر ہو، یا تو اس کی کیا ہو، صفت ہو یا خبر۔ دوسری الشرط الثانی ان یکون، یعنی اس میں تفضیل مسبوقا، افعل تفضیل مسبوق ہو بالنفع، نفع کے ذریعے، یعنی صفت دی گئی ہو اس کے اوپر نفع کو اور ناحی کو یا استفہام انکاری۔ الثالث یعنی الشرط الثالث ان یکون مرفوعہ، کہ افعل مرفوعہ، ان یکون مرفوعہ، کہ اس کا مرفوع یعنی افعل تفضیل کا مرفوع اجنبی ہو، اور درالی کے مفضلا علی نفسہ، اسے فضیلت دی گئی ہو خود کے اوپر، لیکن بے اعتبارین مختلف ہے، دو مختلف اعتبار سے، جیسے ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، اب اس میں کحل فائدۃ، ادھر دیکھیے فاحسن افعل تفضیل، احسن افضل تفضیل ہے، وہو صفت، اور یہ صفت بھی ہے، دیکھیے انہوں نے کہا تو وہ مسبوق صفت بھی ہے، یہ پہلی شرط صفت ہے، دوسرا نفع کے اوپر بھی ہے، دوسری شرط بھی ہے، تیسرا وہ مرفوع القول ہے، اجنبی ہے من موصوف، موصوف سے اجنبی ہے یا نہیں جی، جس کے اندر آئیے والکحل مفضل علی نفسہ، جو الکحل ہے اس کو تفصیل دی گئی خود کے اوپر، لیکن دو مختلف اعتبار سے۔ معنی کیا ہوں گے؟ والمعنی، اس کے معنی ہوں گے ان الکحل فی عین زید، کہ سرما یعنی کوہل زید کی آنکھ میں احسن من نفسی، خود اسی سے زیادہ افضل ہے، فی عین غیری، جب اس کی دوسرے کی آنکھوں میں، من الرجال، دوسرے کسی مردوں میں، تو یہ سرمے کو سرمے ہی پہ فضیلت دی گئی، لیکن دو اعتبار۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وہ یجوز، سمجھے میں یاد ہے کہ شرط میں ہی بتا دیا تھا کہ
یہ ہو یہ ہو اور یہ بھی ہو کہ اس کی جگہ فعل اس کے اس میں افعل تفضیل کی جگہ اس کے فعل کو رکھنا بھی صحیح ہو، وہی کہنا ہے وَيَجُوزُ أَن يَحِلَّ مَحَلَّهُ أَن يَحِلَّ مَحَلَّهُ فِعْلُ بمعنى، اور جائز ہے کہ اس افعل تفضیل کی جگہ پر اس کے معنی والا فعل رکھنا صحیح ہو، جائز جائز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ما رأیت رجلا احسن تھناؤ پر اب یحسن کہ اس کا فعل لے آئیے، یحسن فی عینہ الکحل کحسنہ فی عین سیدہ وقس، اور قیاس کیجئے علی ذالک اسی پر ما وقع فیہ افعل التفضیل خبرن، یہ تو صفت واقع ہوئی تھی افعل تفضیل، اگر خبر واقع ہو دیجیے وہ حل فی الناس رجل احق کو اس میں تفضیل ہے افعل تفضیل، یہاں پر یہ خبر واقع ہو رہی ہے، کیا واقع ہو رہی ہے بہی الحمد منہ بمحسن لا يموت، ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر قیاس کیجیے، وہاں پہ نفی مقدم تھا، نہی مقدم کی مثال ہے، جیسے لا دیکھیے حل فی الناس رجل احق کو افعل تفضیل ہے، ٹھیک ہے، حمد جو ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کو اپنے ہی اوپر فضیلت دی گئی ہے لیکن دو اعتبار سے، یا نہی کی مثال لا یکن غیر کا احب الیہ الخبر الیہ۔ اب آگے دیکھیے اذا کان، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اذا کان افعل التفضیل من متعد بنفسه، اب افعل تفضیل یا تو متعدی بے نفس ہی فعل سے بنے گی، وہ فعل جو متعدی بے نفس ہی تھا ہے نہیں، اذا کان افعل التفضیل من متعد بنفس ہی، اگر افعل تفضیل متعدی بے نفس ہی سے بنا ہو جو کہ دالون جو دلالت کرو علی حب، حب محبت کے اوپر، اور بغض یا نفرت کے اوپر، اور معنی ہما یا ان دونوں کے معنی کے اوپر کسی کے، جیسے الکراہہ کراہیت ہے، عدا ٹھیک ہے کیا ہے عدا بہلام، ٹھیک ہے، تو متعدی کیا جائے گا لام کی طرف الا ما ہوا فی ما ہوا مقول فی المعنی، ایسی چیز کی طرف لام کے ذریعے سے متعدی کیا جائے گا ایسی چیز کی طرف جو معنی میں مفعول ہو، اور وہ بہی، اور اگر اور الا کے ذریعے سے الا کے ذریعے سے متعدی کیا جائے گا اس چیز کی طرف جو معنی کے اعتبار سے فاعل ہو، یعنی لام کے ذریعے سے ایسی چیز کی طرف جو مفعول معنی کے اعتبار سے مفعول ہو، اور الا کے ذریعے سے ایسی چیز کی طرف جو معنی کے اعتبار سے فاعل ہو، جیسے الاقل احب، احب جو ہے افعل تفضیل ہے، بولیے ابھی افعل التفضیل ہے کس سے حبا یحبو سے، متعدی بے نفس ہی تھا نا، حبا زید سعیدن یا یحبو سعید فاطمہ مثلا، متعدی بے نفس ہی تھا اس سے بنا ہے یہ، اور یہ محبت پہ دلالت کر رہا ہے نہیں کر رہا جی، تو اسے کیا کریں گے لام کے ذریعے سے ایسی چیز کی طرف متعدی کریں گے جو معنی کے اعتبار سے مفعول ہے، تو احبو کو لام کے ذریعے سے للعلم من الاعمال، احبو العاقل احبو للعلم من الاسمتا اے یحب العلم اکثر من مال، اب دیکھیے یحب فعل ہے، یحب العلم، علم مفعول ہے نہیں معنی کے اعتبار سے، وہ کون عاقل محبت کرتا ہے علم سے، علم مفعول ہے نہیں من مال، ٹھیک ہے، لہذا لام کے ذریعے سے آپ ایسے اس کی طرف متعدی کیجئے احبو کو للعلم، لام کے ذریعے کیا نہیں کیا جو معنی کے اعتبار سے مفعول ہے، لیکن اگر ایسی چیز ہو کہ جو معنی کے اعتبار سے فاعل ہے تو پھر آپ الا کے ذریعے سے کیجئے، الولد البر یا ٹھیک احب الی والدیہ من العاق، بر الولد البر نیک لڑکا، احب الی والدیہ من العاق، آق سے زیادہ اپنے والدین کے نزدیک میں، اب اے اسم تھا یحبہ والداہ، یعنی اس کے والدان دونوں والدین والد و والدہ اس سے محبت کرتے اکثر من محبت من العاق، آق سے زیادہ محبت سے زیادہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اب یہ والدین معنی کے اعتبار سے فاعل تھا
لہذا آپ الا کے ذریعے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں افعل تفضیل اگر متعدی بے نفس ہی سے بنی ہوئی ہے تو دو صورتیں ہیں. اگر وہ معنی کے اعتبار سے متعدی کریں گے ایسی چیز کی طرف اگر جو معنی کے اعتبار سے مفعول ہے تو لام کے ذریعے سے کریں گے، اور اگر ایسی چیز جو معنی کے اعتبار سے فاعل بیٹھ رہی ہے تو پھر الا کے ساتھ متعدی کریں گے. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی افعل تفضیل کو اگر متعدی کریں گے دو صورتوں سے. اگر متعدی بے نفس ہی سے بنا ہے افعل تفضیل تو اسے متعدی کریں گے یا تو لام سے یا الا سے. لام سے متعدی کب کریں گے؟ جب معنی کے ایسی چیز کی طرف جو معنی کے اعتبار سے مفعول ہو. اور لام کے الا کے ذریعے سے متعدی کریں گے کب؟ جب ایسی چیز کی طرف متعدی کر رہے ہیں جب وہ معنی کے اعتبار سے فاعل. ٹھیک ہے؟ وَإِذَا كَانَ دَالًا، یہ تو تھا کاہے کے اوپر؟ اگر وہ ایسی چیز سے بنا ہوا افعل تفضیل جو محبت یا بغض پہ دلالت کر رہا ہے. لیکن وَإِذَا كَانَ دَالًا عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اگر افعل تفضیل ایسی چیز سے بنا ہو دلالت کر رہا ہو ایسی چیز پہ جو علم کے معنی میں تو عُدِّیَ بِالْبَاءِ، تو پھر اسے متعدی کیا جائے گا افعل تفضیل کو با کے ذریعے. زید اعرف بک وانا ادری بہ، بے کے ذریعے سے متعدی ہوا نہیں اعرف. تو اعرف کس چیز پہ؟ علم پہ دلالت کر رہا ہے میں نے کہا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اسے متعدی کیا گیا بے کے ذریعے سے. وَإِذَا كَانَ دَالًا عَلَىٰ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ، دو چیزیں گزر چکی، یا تو وہ کیا ہوگا افعل تفضیل حب اور بغض سے ہوگا یا کراہیت، تو پھر بتایا یا تو الا کے ذریعے سے متعدی ہوگا یا لام کے ذریعے سے. لام کے ذریعے سے متعدی جب ہوگا جب وہ جو چیز متعدی کر رہے ہیں وہ مفعول ہو معنی کے اعتبار سے، فاعل کی طرف معنی کے اعتبار سے اگر فاعل ہے تو الا کے ذریعے. اور اگر وہ علم پہ دلالت کرے افعل تفضیل تو پھر متعدی کس سے ہوگا؟ بے کے ذریعے. لیکن اگر ان دونوں کے علاوہ یہ جو پر گزر چکا اس کے علاوہ کسی اور پہ دلالت کر رہا ہو تو کیا ہوگا؟ عُدِّیَ بِاللَّامِ، تو پھر لام سے متعدی کیا جائے گا. جیسے ہوا او للعلم، یعنی انت ارعا، یا پھر جیسے انت ارعا للعہد واقدم للسر. او نہ تو محبت و بغض سے بنا ہے پہ دلالت کر رہا ہے اور نہ ہی علم پہ دلالت کر رہا ہے، تو آپ اسے لام سے متعدی کہ للعلم. یا انت ارعا للعہد، ارعا بھی نہ تو یہ حب و بغض پہ دلالت کر رہا ہے نہ ہی علم و معرفت. جیسے اقتمو ہے. یہ تو تھا متعدی بے نفس ہی سے اگر بنا ہے تب، یعنی متعدی بے نفس ہی سے بنا ہے تب بھی اسے متعدی افعل تفضیل کو متعدی کیا جاتا ہے. تو کتنی چیزوں سے متعدی کیا گیا افعل تفضیل کو؟ اگر کل ملا کے دیکھیں اگر متعدی بے نفس ہی فعل سے بنا ہے تو افعل تفضیل کو دو چیزوں سے متعدی کیا گیا، یا لام سے یا الا سے. لام سے دو جگہ کیا گیا، جبکہ وہ حب اور بغض پہ دلالت کر رہا ہو افعل تفضیل، تب نہیں ہاں حب اور بغض پہ کر رہا ہو یہی تھا تو پھر متعدی کیا جائے گا ایسی چیز کی طرف جو معنی کے اعتبار سے مفعول ہے. اور ایک جگہ اور لام سے متعدی کیا جائے گا کہ جب نہ تو حب اور بغض پہ دلالت کر رہا ہو اور نہ ہی علم کے اوپر، تب بھی لام سے. لیکن اگر علم پہ دلالت کر رہا ہے تو بولیے حب اور بغض پہ دلالت کر رہا ہے تو، اور اگر وہ ایسی چیز کی طرف متعدی ہو رہا ہے جو فاعل ہے معنی کے اعتبار سے تو الا کے ذریعے سے ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب آگے دیکھیے. وَإِذَا کان من متعدی بحرف جر، یہ کل پڑھیں گے، تو متعدی بنفس ہی سے تھا یعنی. اور اگر متعدی بحرف جر فعل سے، ایسا فعل جو متعدی بحرف جر ہے اس کے ذریعے سے اس کا اگر افعل تفضیل بنایا جا رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے وہ کل انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.